جی دوستو، باب ووڈورڈ کو تو آپ جانتی ہیں، امریکی جرنلسٹ اور واٹر گیٹ اسکینڈل سے ان کو شہرت ملی، آتھر بھی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کی ایک نئی کتاب چھپی ہے پچھلے ماہ، وار کے نام سے، اور اس میں نے پڑھی تو نہیں لیکن کچھ میں نے ریویوز ضرور پڑھے ہیں، اور اس میں بہت سی جنگیں ہیں، اس کا حال ہے، یوکرین ہے، افغانستان ہے، اور خاص طور پہ غزہ میں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ تو آج میں غزہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو اکاؤنٹس دیے ہیں باب ووڈورڈ نے، اس کے مطابق تو یہی ہے کہ جب 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا اور اس کے بعد اسرائیل نے حملے شروع کیے غزہ میں، تو سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے فوری طور پہ دورہ کیا علاقے کا۔ وہ اسرائیل بھی گئے، جارڈن بھی گئے، ایجپٹ بھی گئے، اور سعودی عرب بھی گئے، UAE بھی گئے۔ تو وہاں پہ جو باب ووڈورڈ نے اپنی کتاب میں بتایا کہ سب لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جتنے بھی یہ عرب دنیا کے لیڈرز تھے، جب ان کی ملاقات سیکرٹری بلنکن سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھی کوئی حماس سے کوئی اتنا پیار نہیں ہے، یہ اچھا ہے کہ ختم ہو جائے، کیونکہ حماس ہمارے لیے بھی ایک درد سر ہے، اور ہماری جو ریجیمز ہیں ان کے لیے یہ چیلنج بھی ہے، کیونکہ یہ مسلم بردرہڈ کی ہی آپ کہہ لیجئے کہ اس کا عکس ہے، یا اسی کی ایک آف شوٹ برانچ ہے اس کی۔ تو وہ بھی اسی میں تھے، جارڈن ہو، ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ تو اب یہ ہمارے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں پچھلے 1 سال سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے حماس غزہ میں جنگ ختم ہو سکتی تھی اگر عرب دنیا ایک ساتھ ہو جاتی۔ جو ابراہیم ایکارڈ شروع ہوئے تھے، UAE وغیرہ جنہوں نے تعلقات قائم کر رکھے تھے اسرائیل کے ساتھ، وہ ختم کر دیتے، تھوڑا سا اسرائیل پریشر بلڈ کرتے، لیکن وہ بلڈ نہیں ہو پایا، اور جو کچھ بھی عرب دنیا نے کیا وہ ایک اسٹریٹ میں جو سینٹیمنٹ ہے اس کی وجہ سے کیا، وہ لوگوں کا پریشر تھا۔ لیکن جہاں تک گورنمنٹس کا تعلق ہے، وہ تو چاہتی تھیں کہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا ہی دیا جائے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ فلسطین کا کیا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ ڈویژنز ہیں، وہی ایک پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل نے بھی پورا فائدہ اٹھایا، اور مغربی دنیا امریکہ نے بھی پورا فائدہ اٹھایا، اور اسرائیل آج تک دیکھیے جو کچھ لبنان نے بھی کر رہا ہے، یہ بھی اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ عرب دنیا یکجا نہیں ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، مسلم بردرہڈ کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ ایران کا بھی ان پہ بڑا اثر و رسوخ ہے، خاص طور پہ حزب اللہ کو آپ لے لیجئے، حماس کا تھوڑا بہت پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک قطر کا بھی انٹرسٹ رہا ہے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ شہید جو ہوئے تہران میں، وہ وہیں پہ بیس تھے۔ خالد مشعل بھی جو پہلے حماس کے لیڈر تھے، وہ بھی دوحہ میں ہی ہیں، اور قطر کا مسلم بردرہڈ کی جانب بھی پازیٹیو رویہ تھا، اور اسی وجہ سے جو اکنامک بلاکیڈ بھی لگا قطر پر 2015 میں، شاید 2016 میں، وہ بھی آپ دیکھیے تو قطر کو الگ کر دیا گیا باقی خلیجی ممالک سے۔ کچھ خاص طور پہ UAE اور سعودی عرب نے تو قطر کے خلاف کافی فلائٹس بھی روک دیں، اپنی اسپیس کا استعمال بھی روک دیا، تو کافی مشکلات پیدا کی، کوشش کی قطر کے لیے۔ قطر ڈٹا رہا، اور اس نے الجزیرہ TV بند کیا، اس کو بھی ایک بون آف کنٹینشن تھا۔ تو قطر کے علاوہ باقی تمام ممالک یہی چاہتے ہیں کہ حماس بالکل چاہتے تھے جب 7 اکتوبر 2023 کے بعد کہ بس اس کو اب ختم ہی کر دیا جائے۔ تو ہمارا بھی، پاکستان کا بھی یہی ایک، کیونکہ ہم نے بھی حماس کو کبھی اس طرح پذیرائی نہیں دی، اور ہم بھی میں سمجھ سکتا ہوں ہماری کچھ مجبوریاں تھیں، یا ابھی بھی ہیں فار دیٹ میٹر، لیکن ہم بڑے محتاط رہے اپنی بھی پالیسیز میں۔ ہم نے کوئی شروع کے دنوں میں اگر آپ دیکھیے تو ہم نے بھی کوئی بہت زیادہ تنقید نہیں کی۔ اب چونکہ بہت زیادہ تباہی پھیلی ہے غزہ میں، اور اب لیبنان میں ہو رہا ہے، ویسٹ بینک میں بھی ہو رہا ہے، تو اب ہمارے ہاں فنڈز بھی کھل گئے ہیں، پرائم منسٹر فنڈز کا بھی ہو گیا سلسلہ، ہم
ہیومینیٹیرین ایڈ پہلے ہی بھجواتے رہے ہیں، لیکن بہرحال اس طرح ہم نے ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. البتہ الخدمت فاؤنڈیشن انہوں نے بہت کام کیا، اور بھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں آرگنائزیشنس انہوں نے بہت کام کیا. لیکن یہ جو باب ووڈورڈ کی کتاب ہے، اس میں اب انٹرسٹنگ ریویلیشنز ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اور لیکن یہ بات کوئی انوکھی نہیں ہے میرے لیے. سچی بات تو یہی ہے، کیونکہ میرا پہلی انالیسز یہی تھا. اور اگر آپ میری پرانے وی لاگ دیکھیں یا میرا پروگرام ڈیسائفر دیکھیں جو ABN نیوز پہ آتا ہے، تو میں نے میرا کامنٹ یہی تھا آج سے سال پہلے بھی، کہ مسلم جو دنیا ہے، عرب دنیا خاص طور پہ، وہ چاہتی یہی ہے کہ حماس یہاں سے ختم ہو، یہاں سے ایران کا انفلوئنس ان کے علاقے سے ختم ہو، کیونکہ وہ بھی ان کے لیے ایک نیوسنس تو ہے. ایران کا جو تنظیمیں ہیں سیریا میں، عراق میں، لیبنان میں، یا حماس فار دیٹ میٹر یمن میں، تو یہ ایک درد سر تو بنا ہوا ہے. مثال کے طور پر ہوتیز اگر آپ دیکھ لیجئے تو یمن سے ان کا یمن کا پہلے بھی کوئی تعلق اتنا اچھا نہیں تھا سعودی عرب کے ساتھ، لیکن ہوتیز کے آنے سے یہ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہوئی ہے. تو سعودی عرب تو چاہتا ہے یہی ہے کہ یمن بھی پیسفل ہو، اور لیکن جو ایران کا انفلوئنس البتہ وہ ان کو کسی طور بھی ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے ڈیفرنٹ ہے. ایران شیعہ کی تعداد بھی بہت زیادہ، یمن تو اکثریت شیعوں کی ہے. اس طرح عراق میں بھی دیکھیے تو شیعوں کی اکثریت ہے. البتہ سیریا میں بھی اگر آپ دیکھیے تو وہ کہ سنی زیادہ ہے تعداد میں، لیکن حکومت شیعہ کی الاوائٹس کی ہے. تو لیبنان میں بھی شیعہ زیادہ ہیں، قدرے سنی بھی ہیں، لیکن مطلب برابر ہی معاملہ ہے. لیکن یہاں پہ حزب اللہ بہت جو شیعہ تنظیم بہت پاورفل ہے. تو عرب دنیا کی یہی ہے کہ وہ ان تمام آرگنائزیشن کو ایران کے اس لینس سے دیکھتے ہیں، اس کے پرزم سے دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حماس اب مشکل میں ہے، کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ کچھ کہتا ہے اور گورنمنٹس کچھ کہتی ہیں، اس لیے ان کو بڑا احتیاط سے چلنا پڑ رہا ہے. ابھی بھی وار ختم ہونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے. پہلا ممکن ہے کہ سیز فائر ہو جائے لیبنان اور اسرائیل کے درمیان، اور جو 2006 کی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قرارداد تھی 1701 اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو. لیکن میں ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ غزہ میں یا اسرائیل انٹرسٹڈ ہے ابھی کسی بھی سیز فائر میں. وہ ابھی یہ سلسلہ برقرار، الیکشنز کے بعد، امریکہ کے الیکشنز کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. تھینک یو ویری مچ.